الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. یہ 5 آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی. کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ فرمایا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی، ایک ہدایت نامہ تھا، اور اس میں جو اصل ہدایت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ، کسی کے ساتھ اپنے دل کا رشتہ ایسے باندھ کر نہ رکھو کہ جی میری مشکل تو وہاں سے حل ہوگی. یہ جو دل کا رشتہ ہے یہ صرف اللہ سے باندھ کر رکھو. یہی رشتہ آپ کو آمادہ کرے گا عبادت پر، یہی رشتہ آمادہ کرے گا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، تو لہذا گناہوں سے بھی بچو گے، نافرمانیوں سے بھی بچو گے، شرک اور بت پرستی تو دور کی بات ہے. تو اصل یہ ہے، اس ساری ہدایت نامے کی روح یہ تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں. آج جو آیات ہیں اس میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے کتاب میں یہ فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا تھا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم لوگ زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے. ہم نے گویا پہلے ہی پیشن گوئی دے دی تھی کہ بنی اسرائیل کو کسی مختلف انبیاء ان کے اندر آتے رہے کسی نبی کے ذریعے کہ تم عنقریب دنیا میں 2 مرتبہ بہت زیادہ فساد کرو گے، خرابی کرو گے. ایک تو اردو میں ہوتا ہے نا دنگا فساد، وہ صرف لڑائی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں فساد سے مراد ہر طرح کی خرابی. اس میں دنگا فساد بھی آ جائے گا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، لوگوں کے حقوق کو ختم کرنا، ان پر ظلم زیادتیاں کرنا، یہ سب فساد میں. تم 2 مرتبہ زمین میں فساد بچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت سرکشی کا مظاہرہ کرو گے. یہ پہلے سے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ کر کے آگاہ کر دیا تھا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان 2 واقعات میں سے جب پہلے واقعے کا وقت آیا، پہلے بتایا تھا نا 2 مرتبہ تم دنیا میں
فساد کرو گے، سرکشی کرو گے حد سے زیادہ۔ تو جو پیشن گوئی تھی اس کے مطابق جب پہلا واقعے کا وقت آیا، یعنی تم نے بہت سرکشی کی، بہت اللہ کی نافرمانی کی، تو کیا کیا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، ہم نے تمہارے اوپر مسلط کیے اپنے کچھ ایسے بندے جو سخت جنگجو تھے، ایسے لوگ تمہارے اوپر عذاب کے طور پر مسلط کیا، سخت جنگجو تھے، یعنی جن کے سامنے تم ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ فجاسو خلال الدیار، وہ شہروں کے اندر گھس کر پھیل گئے۔ وکان وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ تو پورا ہو کر رہنا تھا۔ ایک واقعے کی طرف بتا دیا۔ دوسرا نہیں، اس کے بعد ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم دوبارہ ان پر غالب آ جاؤ جنہوں نے تمہیں تباہ برباد کیا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں موقع دیا کہ تم ان کے اوپر دوبارہ غالب آ جاؤ۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے زیادہ کر دیے، بڑھا دیے تمہاری اولاد، نسل اور تمہارے مال۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پہلے سے زیادہ تمہاری افرادی قوت اور افرادی تعداد زیادہ کر دی، بہت زیادہ کر دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی اور بھلائی کا کام کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائی کرو گے تو اس کی برائی بھی تمہیں ہی پہنچے گی، تمہارے لیے برا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے واقعے کا وقت آیا، ایک واقعے کا تو ذکر کر دیا، پھر جب دوسرے واقعے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے کچھ اور دشمن تم پر مسلط کیے۔ دوسرے واقعے یعنی دوسری مرتبہ تم نے جب سرکشی کی اور زمین پر فساد کیا تو تمہارے اوپر ہم نے کوئی سخت لوگ مسلط کیے، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ لوگ مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے والے داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر ان کا زور اور قابو چلے اس سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ یہ ہم نے چاہا کہ ایسا ہو گیا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، پھر دیکھیں، امید اب بھی ہے کہ اللہ تم پر رحم کر لے۔ ان عدتم عدنا، لیکن اگر تم نے وہی کاروائیاں کی نا، اگر پھر پلٹ کر تم نے وہی برائیاں کی، عدنا، تو ہم بھی وہی سزا لے کر دوبارہ آئیں گے۔ یہ تو دنیا میں ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم تو ہم نے کافروں کے لیے قید خانہ بنا کر ہی رکھا ہوا ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اگر تم کرو گے سرکشیاں، ہم بھی پلٹ کر تمہیں سزا دینے کے لیے وہی عذاب مسلط کریں گے۔ یہ آیات ہیں بہت ہی عجیب و غریب، اس میں واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی شروع میں یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ ہدایت نامہ ہے، اور اس کی روح یہ تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، کمزور نہیں ہونے دینا، ورنہ بس گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ بس اپنی مرضی کی زندگی، خواہش نفس کی زندگی کرتے رہے۔ تو بار بار کی تنبیہ، ان میں انبیاء کرام بھی آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء، 1000 سے زیادہ انبیاء ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ تھوڑے تھوڑے صحیفے بھی نازل ہوتے رہے، لیکن اصل شریعت ان کی تورات ہی ہوتی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو تورات کی تشریح، تورات کی آیات کو پڑھ کر سمجھانا، ان کو بیدار کرنا، جیسے الحمدللہ مسلمان قرآن کو پڑھ کر کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، علماء اکرام متوجہ کرتے ہیں،
تو قرآن سن کر کے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو سننے کے لیے سنتے ہیں۔ اس زمانے میں اسی طرح تورات کے لیے لیکن انبیاء آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری سنت اور سنت کو اور کتاب اللہ کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں علماء پیدا کریں گے جو مسلمانوں کو قرآن سمجھائیں گے اور میری سنت سمجھائیں گے۔ انبیاء نہیں آئیں گے، علماء۔ تو یہ بنی اسرائیل کا جو صورتحال چل رہی تھی کہ وہ اس وقت جو ان کے لیے اسلام تھا، اس وقت جو اللہ کی کتاب تھی، اس کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارتے تھے، تو ان کو بار بار جھنجھوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی دنیاوی مصیبت ان پر آتی تھی تاکہ یہ تنبیہ ہو اور پلٹ جائے۔ تو ان کی جو اوپر ان کو جو دشمنوں نے ان پر حملے کیے، تاریخ میں تو اس کے 6 واقعات ہیں۔ یہاں قرآن نے 2 واقعات ذکر کیے ہیں کہ ہم نے کتاب میں یہ فیصلہ کر کے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ آپ لوگ زمین پر 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بہت ہی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ 2 واقعات کون سے ہیں؟ ایک واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی تعمیر کی، تو مسجد اقصی تعمیر کی تھی انہوں نے کیسے؟ مسجد اقصی کو جو تعمیر کیا تھا، جس کو یہ لوگ آج بھی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، وہ کچھ چھوٹی موٹی مسجد نہیں تھی، وہ بہت بڑا محل تھا، اور وہ سونے چاندی جواہرات سے اس کو مزین کیا تھا، چونکہ جنات جو ہے وہ سمندروں میں غوطہ لگا کر کے وہاں سے ہیرے جواہرات اور موتی اس کا ڈھیر لگاتے تھے آ کر، تو کاریگر اس کی جو ستون ہے اور اس کے جو دیواریں ہیں، اس کے جو چھت ہیں، ان سب کو اتنا زبردست طریقے سے ہیرے جواہرات اور ان چیزوں سے اس کو بنایا تھا۔ بہت عظیم الشان ہے سلیمان علیہ السلام نے جو بنوایا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ جو یہودی ہیں بنی اسرائیلی، یہ اسی طرح مسلسل گڑبڑیں کرتے رہے، تو چھوٹی موٹی ان کی ٹھوکائی ہوتی رہی۔ ایک دفعہ ایک مصر کے بادشاہ نے حملہ کیا اور لیکن بیت المقدس کو کچھ نہیں کیا، پھر کچھ سدھرے، پھر ایک جو رومی بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا، لیکن وہ ہلکی پھلکی چھیڑ خانی، مطلب کوئی سزا وزا ہوئی، آئے کوئی لوٹ موٹ کیا، کچھ لوگوں کو مارا، قتل کیا، لیکن بیت المقدس کو نہیں چھیڑا، اس کا احترام کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے 400 سال بعد میں یہاں کچھ چیزوں کو بہت آپ چاہتا ہوں کہ ہم مل کر اس پر غور کریں، ذہن میں بٹھائیں۔ سلیمان علیہ السلام کے یعنی قوموں کے اوپر جو عذاب آتا ہے نا، قوموں کے اوپر، تو اس عذاب کا آنے میں ایک ٹائم لگتا ہے۔ قوموں میں دن سال کوئی بڑی چیزیں نہیں ہوتی، صدیاں ہوتی ہیں، صدیاں، بڑا موقع دیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں 400 سال بعد ان لوگوں کی بےہودیاں جب حد سے گزر گئی، یہودیوں کی ہے، خادم کس کے قرار، متولی خادم کس کے قرار دے رہے ہیں کہ بیت المقدس کے، اس وقت بیت اللہ تو کوئی اس کی، کیونکہ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو اس کی کوئی مشہور حیثیت ہی نہیں تھی۔ اب تو انبیاء بنی اسرائیل کا وہی قبلہ چلا آ رہا تھا، تو یہ ان کو ایک دنیا میں جو انسانوں میں ایک خاص قسم کی عزت اس وجہ سے بھی تھی کہ یہ بیت المقدس کے خادم ہیں، اس کے متولی ہیں، اس کے منتظمین ہیں، اس کے یہ تو، لیکن ہر طرح کی بدعمالی جو سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے کسی میں، وہ ساری میں، یہاں تک کہ ان میں شرک اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ یعنی
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کوئی مشکل ہوگی، یہ قوموں میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ بیت المقدس کے متولی ہونے کے باوجود شرک اور بت پرستی ان کے اندر آئی۔ جب دین کو چھوڑتی ہے کوئی قوم اور مسلسل بھٹکتی ہے تو بت پرستی تک پہنچنا کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، ایسا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ دوسری قوموں کے ساتھ دنیا میں وہ اپنا ایک یہ امیج بنانے کے لیے کہ جی ہم آہنگی ہو، رواداری ہو، یہ نیت تو اچھی ہے اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ کوئی طریقہ کار، اس کے بھی کوئی اصول، کوئی حدود تو ہوتے ہیں نا ہر چیز کے۔ تو اب حدود تو وہ شریعت کو اور اسلام کو تو کوئی ضروری چیز اس معنی کر کے یہ کوئی علمی بات ہے اور یہ کوئی گہری فنی بات ہے، اس درجے میں تو نہیں سمجھتے۔ بس ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا اسلام میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مولوی شاید کہیں ترجمہ کر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بس تو ترجمہ ہم بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں گے، اور کون سا اسلام کے اندر کوئی ڈگریاں ہیں جی؟ تو ڈگریاں تو ادھر ہوتی ہیں، تو چونکہ پوچھتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اچھے خاصی سیاسی لوگ جب ہندو کی ہولی دیوالی کی تہوار آتے ہیں تو کس طرح رنگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، کیا تاثر کیا دے رہے ہیں کہ چونکہ دوسری قوموں کے ساتھ رواداری کہ ہم بھی آپ کے تہوار میں خوشی منا رہے ہیں تو وہ خوش ہو جائیں، یعنی ہم بھی سمجھتے کہ نیک نیتی بدگمانی نہیں کرتے، یہی مقصد ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حدود ہوتی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے رواداری کے لیے کہ تم ان کی ایک ایسی مذہبی رسم کو کرو کہ جو ان کے مذہب کو کی نمائندگی کرتی ہے، ان کی نشانی ہے، یہی تو قدم رکھ دیا شرک کے راستے پر، اور کیا ہو رہا ہے؟ اگلا قدم تو مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کا رہ گیا۔ تو اس طرح میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں بس۔ تو یعنی قوموں میں جب وہ اللہ کے دین کو چھوڑے، اس کو ضرورت نہیں سمجھتے، تو یہ وقت آنے میں دیر نہیں لگتی، یعنی دیر لگ سکتی ہے لیکن یہ وقت آنا کوئی ناممکن نہیں ہوتا کہ وہی بت پرستی اور شرک شروع کر دے۔ اس لیے اللہ کی کتاب کو بار بار پڑھا جانا، ان آیات کو سننا بہت ضروری ہے کہ اس غفلت میں کہ نہیں ہم تو پکے ٹکے مسلمان ہیں، وہ تو کسی زمانے میں لوگ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، وہ مکہ کے مشرکین تھے، بنی اسرائیل بھی یہی سمجھتے تھے، وہ پچھلے کچھ لوگ تھے مشرک تھے۔ ہمارے پاس تو تورات اور انجیل، تورات موجود ہے، بیت المقدس کے ہم متولی ہیں، لیکن کیا ہوا 400 سال کے بعد اللہ کے اتنے عظیم الشان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے گزرنے کے 400 سال بعد، اور ان 400 سالوں میں بھی ان کے اندر نبی آتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 400 سال نبی کے بغیر گزرے۔ وہ نبی ایسے ہوتے تھے کہ ان پر وحی تو آتی تھی لیکن کوئی باقاعدہ الگ سے کتاب، الگ سے شریعت نہیں تھی، کتاب یہی تورات تھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اسی تورات کی تشریح کر کے دوبارہ آیات پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ کدھر جا رہے ہو، اللہ کی کتاب میں تو یہ ہے، اور ان کو وحی نازل ہوتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جب ضرورت ہوتی تھی، تو وہ محدود علاقوں کے لیے، مختلف بستیوں کے لیے، ایک وقت میں بنی اسرائیل میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی آئے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، اسی طرح بھی ہوا، تو انبیاء آتے رہے۔ اس کے باوجود اس اولو العزم پیغمبر کے 415 سال کے بعد مشرکین کی یہ حالت ہو گئی کہ بیت المقدس کی تولیت اور اس کی خدمت ہونے کے باوجود، اس کے منتظم ہونے کے باوجود، ان کے اندر اتنی برائیاں آ گئیں کہ شرک بھی آ گیا۔ اب ہوا کیا کہ جب قوموں کی زندگی میں یہ بھی ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ برائیوں کی ایک حد پوری ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے ضرب آتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ عراق میں اس وقت جو مشہور جگہ ہوتی تھی اس کو بابل کہتے تھے، نینوا اور بابل، یہ اس زمانے میں گویا کہ اس کا جو یہاں بادشاہت تھی اس کا یہ دارالخلافہ سمجھے، اور اس کا بادشاہ کا جو مرکز تھا یہ تھا، جیسے دارالخلافہ ہوتا ہے، دارالحکومت ہوتا ہے،
تو وہ تھا بابل. تو یہ فلسطین تک کے ایریے اور ادھر سے ترکی تک پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ سارے اس بادشاہ کے زیر اثر تھے. اس کا نام تھا بخت نصر. بخت نصر بادشاہ وہ خود بت پرست تھا. اب کیا اسباب ہوئے تاریخ میں مختلف چیزیں ہیں, کچھ زیادہ نہیں, بس اس لیے قرآن نے بھی ان جزیات کو نہیں بیان کیا, بس اتنی جو کام کی بات تھی نا وہ بتائی کہ ہم پہلے فیصلہ کر چکے تھے اور تمہیں آگاہ کر چکے تھے کہ تم دنیا میں زمین پر فساد مچاؤ گے, 2 مرتبہ بہت بڑا فساد اور بڑی سرکشیاں کرو گے تو پھر سزا بھی بھگتو گے. تو یہ جو پہلا وقت آیا, پہلا موقع جب آیا تو یہی تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 400 سال یا 415 سال بعد یہ اتنے گر گئے تھے دین کو, قرآن کو, اس وقت کا جو قرآن تھا تورات, دین اسلام جو اس وقت کا دین تھا, اس کو چھوڑ کر من مرضی کی زندگی, عیاشیاں, بدماشیاں, حتیٰ کہ وہی بات ہے کہ شاید اس قسم کا کوئی ماحول ہوا ہو کہ جی ہم بھی کیا کریں, ہم مانگی کریں. کیا ہوتا ہے, کھیل تماشا ہی صحیح, ہولی دیوالی کر لی, فلاں کر لیا, کہیں ان کے بت خانے میں گھس گئے, کہیں ان کے سامنے کوئی ہاتھ جوڑتے تھے. یہ کرتے کرتے ان کے بچوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بابا ہمارے فلاں ایسا کرتے, انہیں ہو سکتا ہے سجدے کرنے شروع کر دیے. اگلی نسل نے 50 60 70 سال بعد مزید اگلے لوگوں نے پوری ان کی بت پرستی شروع کر دی. تو اس قسم کی چیزیں چونکہ جب وہ پیدا ہو گئی نا دل میں, ایک وہ دین کی عظمت نہیں رہی, اہمیت نہیں رہی, تو پھر بھٹکتے بھٹکتے کہیں بھی پہنچ جائیں گے. تو جب اس حد تک پہنچے تو کیا حالات پیدا ہوئے اس کی تاریخ میں کچھ جزیات قرآن نے بیان نہیں کی. جو بھی ہوئے بس یہ ہو کہ بخت نصر نے حملہ کیا, بابل سے اس نے فوجیں لے کر کے حملہ کیا, اور اس نے جو تباہی کی تاریخ میں, یہ تو کیا نام ہے, ہٹلر کی ہولوکاسٹ کو لے کر بیٹھے ہوئے, اس سے بدترین مظالم ان کو تاریخ انسانیت میں ہو چکے ہیں. یہ کون ایسی ہے کہتے ہولوکاسٹ بڑا ظلم ہو گیا. بخت نصر نے یہ کیا کہ بیت المقدس کو زمین کے ساتھ ملا دیا, جس طرح کہتے ہیں رولر پھیر دیا, بلڈوزر پھیر دیا, ان کی آبادیاں ختم. 1,70,000 گاڑیوں پر بیت المقدس کا جو خزانہ تھا, جو جواہرات تھے, جو چیزیں تھیں, وہ جب توڑ کر اس نے جمع کروا کر کے لوٹ کر لے گیا. تو 1,70,000 گاڑیاں, اس وقت جو بیل گاڑیاں تھیں یا جو بھی اونٹ گاڑیاں تھیں, تو ان پر صرف وہ خزانہ لاد کر کے لے گیا. 1,70,000 گاڑی, اور ان سب کو, ان کے جو لڑنے والے تھے سب طے کیے, اور باقی سب کو غلام بنایا, عورتوں کو بھی باندھ بنایا, باندھ کر کے ان کو لے گئے خادموں کے طور پر عراق میں. اور ذلیل ترین زندگی ہے کہ اب نوکر ہو اس طرح کے کہ کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے, تم اپنے جسم کے بھی مالک نہیں, غلام یہی ہوتا ہے. تو غلام اور باندھی بنا کر رکھا ہو. اب کچھ جو آبادی رہ گئی تھی تھوڑی بہت, کچھ جو بت پرست تھے ان کو چھوڑ دیا. تو وہاں پر اپنا ایک آدمی بخت نصر نے فلسطین کے علاقے میں بس وہ منتظم ایک بنا کر رکھ دیا, ایک سمجھو اپنا نائب, اس کی حکومت کا ایک کٹھ پتلی, وہ بھی اسی کا اپنا بندہ رکھ دیا. ان سب کو اٹھا کر ادھر گیا. اب مختلف روایات ہے کہ پتہ نہیں یہ 100 سال رہے وہاں, بعض روایت میں تو 700 سال بھی آتا ہے, لیکن اکثر نے 100 سال تو کہا ہی ہے کہ یہ 100 سال تک پھر وہاں غلامی کی زندگی. اس میں کتنے لوگ فوت ہو گئے, درمیانی نسلیں, نئی نسل آئی. 100 سال تو بہت بڑا زمانہ ہوتا ہے. یہ یہیں عراق میں بابل میں 100 سال انہوں نے گزارے. اب 2 باتیں دیکھیں, عذاب آنے میں 400 سال لگے نا, تو یعنی یہ آدمی نہ سمجھے کہ کوئی قوم بھٹک گئی ہے اگر تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی, چل رہا ہے, چل نہیں رہا ہے, حساب کتاب پورا ریکارڈ بن رہا ہے. اور وہ جو ایک حد تک جب گناہ اور برائیاں پہنچتی ہیں تو اس کے اوپر جو مار پڑتی ہے, ہو سکتا ہے اس کا وقت ابھی نہ آیا. 400 سال بعد آیا عذاب, اور ایسا عذاب آیا. اب یہاں جب غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آج غلام ہوئے تو کل چھوٹ جائیں. 100 سال, ایک صدی گزر گئی وہاں. اسی دوران حضرت دانیال علیہ السلام ان کے اندر مبعوث ہوئے. عراق اور بابل میں جب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے
ہم نے سنا ہے نا قریب ترین تاریخ میں ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے یا کتابوں میں بھی ہے کہ ہندوستان غلام تھا، کشمیر غلام تھا. یہ کیا غلام تھا؟ یہ تو ایسے نام کا غلام تھا. غلامی یہ تھی جو واقعتاً غلام تھے، یعنی وہ اپنے جسموں کے بھی مالک نہیں تھے. مصر میں بھی بنی اسرائیل جو فرعون کے غلام تھے اسی طرح تھے، اپنے وہ یعنی اپنے کسی چیز کی ان کی وہ کوئی ملکیت ہی نہیں تھی ان کی. ایسی غلامی تھی ان کی 100 سال. تو اب ایک دیکھیں یہ بات کہ عذاب آنے میں 400 سال قوموں کے زمانے میں قوموں کی زندگیوں میں آ سکتے ہیں، اور عذاب رفع ہونے میں 100 سال لگ سکتے ہیں. عذاب کے اثرات ختم ہونے میں 100 سال، 1 صدی لگ گئی. 100 سال کے بعد یہ ہوا. اور صحیح یہی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کی دعوت کا اثر یہ ہوا کہ ان کے اندر پھر وہ جو مرا ہوا ایمان تھا بیدار ہوا، توبہ کی. اصل وجہ یہی ہے، توبہ کی زندگی ان کی اکثریت کی زندگی بہتر ہو گئی یہی غلامی کی دوران. اور ان کو کوئی توقع نہیں تھی کہ ان کو آزادی ملے گی. مخلص ہو کر اللہ کے بندے بن کر کے اب جو نسل تیار ہوئی جو دانیال علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں وہ قرآن پر اور اسلام پر عمل کرنے لگے. میں یہ سوچ سمجھ کر یہ لفظ بول رہا ہوں، قرآن پر اور اسلام پر عمل کرنے لگے. اس وقت کا قرآن تورات تھی اور اس وقت کا اسلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. قرآن اور اسلام پر جب آئے تو اب اللہ کی مدد آ گئی کہ ان کو اس غلامی سے نجات ملے. ایران کا ایک بادشاہ تھا، ان کی سرحدیں ملتی تھی، کسی وجہ سے کھٹپٹ ہوئی تو اس نے حملہ کیا اور بخت نصر کے اوپر غالب آ گیا. جب اس پر غالب ہوا اسے پورا بابل فتح کر لیا. تو جیسے ہوتا ہے کہ جب ایک بادشاہ دوسرے پر قبضہ کرتا ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے قیدی جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑ، وہ سب سے پہلے ان پر احسان کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی پہلا والا ایک مصیبت اور عذاب تھی، نیا آیا اس نے نجات دی. یہ ویسے بھی عادت ہے دنیا میں. ابھی بنگلہ دیش میں دیکھیں جو نیا انقلاب آیا تو جتنے قیدی تھے سارے چھوڑے پہلے. تو یہ ایک عادت ہے. تو اس نے تمام قیدیوں کو چھوڑنے کا اس نے قبضہ کر لیا پورے بابل پر. ایران کا جو بادشاہ تھا مارا گیا بخت نصر، اس کی فوج تباہ ہو گئی. اور ظاہر ہے قوموں میں کچھ جب طویل زمانہ گزرتا ہے کمزوریاں آتی ہیں نا تو تبھی کوئی دوسری قوم مسلط ہوتی ہے. تو بخت نصر تو خود موجود نہیں تھا، اس کے اگلی اس کے زمانے میں تو غلبہ نہیں ہوا. اس کے بعد اس کا بیٹا پوتا وغیرہ کوئی تھا، یہ اس کا زمانہ تھا جب ایران میں. تو ظاہر ہے حکومت کمزور ہو گئی ہوگی، نااہل اگر آگے آ جائیں تو یہی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جب فتح کیا تو فیصلہ کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو بیچاروں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کیا جائے. اچھا بہت سارے یہ بھی ہے کہ ان کو قید میں بھی رکھتے تھے، کوئی محدود مدت کے لیے چھوڑتے تھے کھیتوں میں کام کے لیے اور اس طرح کا. اس نے سب کو پھر انہوں نے کہا کہ بخت نصر نے ہمارے باپ دادا نے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ وہ بہت بڑا خزانہ بیت المقدس سے لایا تھا. تو اس کو اتنا اس کی جو دشمنی میں بخت نصر کی دشمنی میں یا ان پر رحم آیا جو بھی ہو، اس نے وہ سارے جو چیزیں ڈھونڈ کرنا تو بہت بڑی تعداد میں اس کو مل گیا جو اس کے خزانے میں چیزیں تھیں. وہ اس نے بے شمار گاڑیوں میں لدوا کر کے تو بیت المقدس میں بھجوایا. اور بیت المقدس تعمیر کرنے میں بھی اسی نے مدد کی ہے. تو غریب کلاش مفلس قوم تھی، یہ کیا کرتی، اسی نے تعمیر کروائی. اب جو یہ قرآن مجید میں آیا نا کہ تم 2 مرتبہ فساد کرو گے اور سرکشی کرو گے، ہم تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کریں گے جو سخت جنگجو ہوں گے، وہ شہروں میں داخل ہو کر پھیل جائیں گے. یہ بخت نصر تھا. آگے فرمایا پھر ہم نے تمہیں موقع دیا، مہلت دی کہ تم دوبارہ ان پر غالب آؤ. تو یہ مہلت جو تھی دوبارہ یہ 100 سال بعد جو بخت نصر کے زمانے سے جو کٹ پتلی سی حکومت فلسطین میں چلی آ رہی تھی، تو ادھر چونکہ خود بخت نصر کی نسل کی حکومت ختم ہو گئی، ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا، تو انہوں نے وہ بھی ختم کروا دی اور وہاں پر بنی اسرائیل کو واپس وہ حکومت دے لائی. یہ دوبارہ ان کو موقع ملا. اب یہ ہوا کہ میں چونکہ اس کو پوری کو سمیٹنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑا وقت ہوگا تاکہ دوسرا واقعہ بھی آ جائے. اب یہ ہوا انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر آسودگی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے.
ہر لحاظ سے پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہے دین اسلام کے اوپر، اور اس وقت کے قرآن کے اوپر عمل شروع کیا، اور اس ہدایت کے اوپر کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ ایسی مضبوط وابستگی نہ رکھو کہ تمہارا یقین یہ ہو کہ ہمارے کام یہاں سے بنیں گے، یہ صرف اللہ سے رکھو، نہ دنیا کے کسی بادشاہ سے، نہ دنیا کے کسی نظام سے، نہ کسی بت سے، نہ کسی اور سے۔ اگر کوئی بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا لیکن یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے امریکہ ہی کرتا ہے، تو یہ بت پرستی، یہ شرک نہیں؟ بے شک سجدہ نہ کرے، یہ جدید دور کی بت پرستی ہے، جدید شکل ہے، اس دل میں اس کو خدا بنایا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو یعنی اصل ہدایت یہ کہ صرف یہ یقین اللہ کے ساتھ وابستہ رکھو کہ ہمارے کاموں کو بگڑانے اور بگاڑنے والی صرف وہ ذات، یہ ہو تو کیوں امریکہ کے سامنے لیٹیں گے مسلمان؟ وہ تو یہی خطرہ، نہیں امریکہ ہمیں یہ کر دے گا، نہیں امریکہ وہ قرضے بند کر لیے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ جو خدا ہی بنا دیا نا، خدائی صفات وہی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، جو ہدایت کا جو بنیاد ہے وہ ہم نے کسی اور قوت کے ساتھ رکھ دی۔ یہی گمراہی ہے قوموں کی، یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ دل کا یہ یقین اور یہ وابستگی اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہ رکھو، تو بس تم ٹھیک رہو گے۔ تو اب انہوں نے جب واپس اس پر پلٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوبارہ آزادی اور اپنا ملک اور اپنی ساری چیزیں عطا کی، اور خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے اور دین پر چلنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ تھک گئے آپ، تو انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے کریں گے اگلا واقعہ جو اس کی تفصیل ہے۔ پھر دوسری جو ضرب لگی تھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں نا، یہ واقعات ایسے جیسے کہ کوئی فارمولہ ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے یہ لازمی قوانین ہیں جس کا لازمی یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا؟ مثلاً یہ ہے کہ کھیت میں اگر ہم گندم بیجیں گے تو گندم اگے گی، اگر جو بیجیں گے تو جو اگے گا۔ اگر یہ ہماری توقع ہو کہ گندم جو بیجے اور گندم اگے، یہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہ ایک فطرت کا قانون ہے نا، ہر آدمی سمجھتا ہے، اللہ نہیں بنایا ہوا یہ قانون، فطری قانون جو ایک فطری اصول ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب قومیں، وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ دین کی سیادت اور قیادت دے، جیسے اس زمانے میں بنی اسرائیل تھے، وہ اگر اپنی کامیابی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں دیکھیں گے تو وہ یوں ہی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس وقت بنی اسرائیل تھے، اب قیامت تک امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے، مسلمان ہیں۔ مسلمان اگر اپنی کامیابی دین اسلام کے علاوہ کسی اور راستے میں ڈھونڈیں گے تو یوں ہی ذلیل ہوں گے، یوں ہی مارے جائیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل کو مارا گیا۔ اور ان کی کامیابی اور ان کی عزت اسی میں ہے کہ پلٹ کر پھر وہ آتے ہیں قرآن اور اسلام۔ یہ مقصد ہے ان واقعات کا یہاں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو تاریخی کتاب نہیں ہے قرآن کا، کوئی تاریخی قصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا نفع عطا فرمائے۔ www.darsequran.com